معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ آج میں آپ سے ایک ایسے بھائی کی کہانی شیئر کر رہی ہوں جو کہ اپنی زندگی سے اس قدر مایوس ہو گئے تھے کہ وہ خودکشی کی طرف مائل ہوئے۔ ان کو اپنی زندگی کے ہر پہلو میں مایوسی نظر آ رہی تھی، ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، جیسے پوری طرح سے وہ اپنی زندگی سے شکست کھا چکے تھے۔ وہ شخص ساری زندگی اسم اعظم کی تلاش میں رہا۔ اس نے بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اسم اعظم وہ اللہ کا پاک نام ہے جس سے اسے پکارا جائے تو سارے بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ بہت تحقیق کی، سب کی رائے مختلف تھی۔ کوئی کہتا اللہ ہی اسم اعظم ہے، کوئی کہتا یا حی یا قیوم اسم اعظم ہے، کوئی کہتا واحد اسم اعظم ہے، کوئی کہتا کہ العلی العظیم اسم اعظم ہے، کوئی کہتا یا ذوالجلال والاکرام اسم اعظم ہے۔ اس نے پڑھا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسم اعظم کا علم تھا اور یہ اسم اعظم ان کی انگوٹھی پر نقش تھا، جس کی وجہ سے ساری دنیا پر انہوں نے حکومت کی۔ اس شخص کا دین سے کوئی خاص لگاؤ بھی نہیں تھا، مگر یہ اسم اعظم کا خیال اس کے سر پہ ہمیشہ سوار رہتا۔ وہ اللہ کے مختلف نام جو اس کے خیال میں اسم اعظم ہو سکتے ہیں لے کر پکارتا، پھر مشاہدہ کرتا کہ اس سے اس کے حالات پہ کوئی تبدیلی رونما ہو رہی ہے، مگر اس کے حالات پہلے کی طرح ہی خستہ رہے۔ آج بھی وہ سخت مایوس تھا، ہر طرف سے ناکامی کے بعد جیسے اس نے اپنی زندگی کی آرزو چھوڑ دی ہو۔ اس نے خودکشی کا فیصلہ کیا۔ اس نے خودکشی کے لیے مختلف طریقوں پر غور کیا۔ پھر اسے خیال آیا کہ اگر ادویات زیادہ مقدار میں کھا لی جائیں تو اس سے آدمی مر جاتا ہے۔ اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ کون سی ادویات ہوتی ہیں۔ اس کے گھر میں ادویات کا ذخیرہ تھا جو مختلف اقسام کی تھی۔ اس میں سیرپ تھی اور بہت سی گولیاں تھیں۔ اس نے کافی مقدار میں گولیاں کھائیں اور سیرپ پر سیرپ پینے شروع کر دیے۔ جب وہ یہ سب کچھ کھا چکا تو اسے اللہ کا خیال آیا۔ اسے اس بات کا خیال آیا کہ خودکشی حرام ہے اور اس کی سزا جہنم ہے۔ اس پر شدید خوف طاری ہو گیا، کچھ اس بات سے کہ وہ عنقریب مرنے والا ہے اور کچھ اس بات سے کہ جس طریقے سے مر رہا ہے وہ بھی حرام ہے۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد اٹھا، وضو کیا، جائے نماز بچھایا اور نماز پڑھنے لگا۔ اس کے آنسو جائے نماز پر گر رہے تھے۔ نماز کے بعد اس نے دعا کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ آج جیسے پہلی بار دل سے دعا کر رہا تھا، یا اللہ مجھے بچا لے، میں ناسمجھ ہوں، یا اللہ میں آئندہ کبھی بھی اس طرح کا عمل نہیں کروں گا۔ کافی دیر تک دعا میں روتا رہا۔ سارے دن پریشان رہا کہ جو اس نے ادویات کھائی ہیں کہیں ان کی وجہ سے اس کا برا حال نہ ہو جائے، مگر دن خیریت سے گزر گیا اور اسے کچھ نہ ہوا۔ اب اسے سمجھ آئی کہ اسم اعظم اللہ کو دل سے پکارنے کا نام ہے۔ چاہے جس نام سے بھی مرضی پکارو، اللہ سنتا ہے۔ اور جانتے ہیں آزمائشیں کیوں ملا کرتی ہیں؟ آزمائش میرے رب پاک کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہم لوگ کبھی بھی اللہ پاک کی حکمت اور مصلحت کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہماری زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو ہمیں ناگوار گزرتی ہوں گی، لیکن یہ جان لے کہ اس کے پیچھے بھی اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ کوئی بیماری ہو تو اس میں بھی اللہ پاک کی کوئی مصلحت ہوگی۔ کسی پر کوئی آزمائش آئی ہو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیا عذاب آ گیا ہے۔ ہمیں تکلیف سے ہائے ہائے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ڈٹ کے اللہ پاک کی مدد مانگ کر اس امتحان کو پاس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری زندگی میں کوئی فوت بھی ہو جائے، وہ بھی اچانک، تو یاد رکھنا اس میں بھی اللہ پاک کی مرضی تھی، اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت تھی۔ ہم لوگوں نے اس کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ کیا آپ نے قرآن مجید میں نہیں سنا کہ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے؟ تو پھر کیا سوچا؟ اب ہم نے آزمائش پر پورا اترنے والا انسان بننا ہے۔ ڈرنا نہیں ہے، گھبرا نہیں جانا، اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ مصیبت میں انسان کس کو یاد کرتا ہے؟ کسی انسان کو یا اللہ پاک کو؟ بے شک وہی جس نے انسان کو بنایا ہے نا، اسی کو یاد کرتا ہے انسان، جو پروردگار، جو خالق، جس نے دنیا اور اس میں رہنے والی مخلوق کو پیدا کیا۔ آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے، اللہ پاک کے آگے کچھ نفل نماز ادا کر کے دعا مانگنی ہے۔ اگر وہ نماز تہجد کی ہو تو سب سے بہتر ہے، اور اس طرح اس پاک رب کے آگے ہی رونا ہے، کسی انسان کے آگے ہرگز نہیں۔ انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہوگی، بس اللہ پاک پر یقین رکھو اور صبر سے کام لو، دیکھنا پھر کیسے مشکل کے بعد آسانی آئے گی۔ وہ جس نے مشرق و مغرب موڑ رکھے ہیں، وہ جس نے پوری دنیا کو تھام رکھا ہے، وہ جو نیند سے پاک ہے، وہ جو کھانے پینے سے پاک ہے،
جس نے سمندروں کے پانیوں کو بھی روک رکھا ہے، وہ جس نے ہواؤں کے اڑتے پرندوں کو تھام رکھا ہے۔ سنو سنو، اس پر یقین رکھو، وہ آپ کو گرنے نہیں دے گا۔ اس سے اس کے خزانوں سے مانگا کریں، اس سے خیر مانگا کریں۔ اس کو بہتر معلوم ہے کہ آپ کو کیا چاہیے اور کیا نہیں، وہ آپ کو سب کچھ دے گا۔ آپ نے بس اپنے مسئلے اور اپنی پریشانیاں اور اپنی خواہشات اس کے حوالے کرنا شروع کرنی ہے۔ وہ ہمارا مالک ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں اور انسانوں کے نہ ملنے پر اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، شکوے کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا رب ہمارا اصل مالک ہے۔ جو ہمیں ملا ہے زندگی میں وہ بھی اسی نے دیا ہے، تو کیوں نہ بے وقوع چیزوں کی وجہ سے اپنے رب سے ناراض ہونا چھوڑ دیں اور اس کو دل سے مالک سمجھتے ہوئے اس کے پاس واپس پلٹ آئیں۔ جو لوگ خوشی سے سب کچھ اللہ کے ہاتھ پہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنے ہر معاملے میں اللہ کا ہاتھ دیکھیں گے۔ معاملات خود بخود ٹھیک ہونے لگیں گے، فکریں ختم ہو جاتی ہیں، جہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہے، کہ وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے کر جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں۔ سنو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ بھول گئے ہو کیا؟ اللہ پاک کبھی بھی کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم باہمت ہو، اللہ کو زیادہ پیارے ہو، اس لیے تو وہ تم کو آزما رہا ہے۔ اور بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے پورا دیا جائے گا۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں، یہ خاص وقت پر، ہاں جب وہ اللہ چاہے۔ وہ رب جس نے یعقوب علیہ السلام کے زخم بھرے تھے، ان کو درد سے نجات دی، ان کو بیماری میں شفا بخشی تھی، بتاؤ کیا وہ تمہارے درد کو ساری عمر یوں ہی رہنے دے گا؟ تمہارے رب نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے اندھیروں میں بھی تنہا نہیں چھوڑا تھا، بتاؤ کیا وہ تمہیں تمہارے اندھیروں میں یوں ہی چھوڑ دے گا؟ وہ رب ایسا ہے کہ اس نے زکریا علیہ السلام کو بھی موسمی پھل کی طرح آخری عمر میں اولاد سے نواز دیا، تو بتاؤ اس کے لیے تمہاری خواہش پوری کرنا کتنا مشکل ہے؟ صبر، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم اس کے در پہ کس غرض سے بیٹھے ہو، وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے در پر بیٹھا ہے اور کس امید، یقین اور بے بسی کی حالت میں اس کے در پہ آیا ہے۔ اسے تمہارا آنا پسند ہے، تمہارا مانگنا پسند ہے، اسے یہ تم سے بہتر معلوم ہے کہ تم کتنی دیر تک بیٹھ سکتے ہو۔ اس کی رحمت پر یقین رکھو اور بیٹھے رہو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔